السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم سامعین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ درس قرآن مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بفضل اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روز اس پاکیزہ کام کے لیے ہم لوگوں کو مقرر فرمایا ہے۔ جو درس قرآن پیش کرنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں یا جو لوگ اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں، یقینی طور پر یہ ان تمام کے لیے سعادت کی بات ہے۔ جیسا کہ آپ تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب کے ساتھ ایک آیت، دو آیات، تین آیات روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج سے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ ہود سورہ نمبر 11 اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے سورہ ہود سے آپ کے سامنے 4 آیات پیش کی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ہود کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ ہود یہ قرآن کریم کے اندر مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اس صورت کریمہ کا نزول ہوا۔ سورہ ہود قرآن کریم کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے، ان امتوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، جس کے پاداش میں، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، یعنی ان تمام قوموں کو جنہوں نے بھی اللہ کے آیات کو جھٹلایا اور جنہوں نے بھی رسول کی تکذیب کی، ان کی رسالت کی تکذیب کی، ان کے باتوں کی مخالفت کی، ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے، اس روئے زمین سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ایسے ہی قوموں کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ذکر آگے چل کر کے آپ کے سامنے شروع کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کے آیتوں کے معنی اور مفہوم اس قدر سوچ و فکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس صورت کریمہ کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الواقعہ حدیث نمبر 3297 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کے فکر مندی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، یعنی مجھ کو سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما يتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس كورت نے، ان سورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ سامعین اکرام، یہی حدیث مجمع الزوائد جو امام حیثمی کی کتاب ہے، اس میں کتاب التفسیر بابو سورت ہود حدیث نمبر 11073 یعنی 11073 حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر مندی کے ساتھ کہا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اس کا معنی اور مفہوم اس قدر گہرا ہے اور اس قدر لوگوں کے اوپر اثر انگیز ہے کہ اگر ان صورتوں کے اندر آدمی غور و فکر کرے تو یقینی طور پر وہ اس دنیا اور دنیا کی زندگی کی حقیقتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و فکر فرمایا کرتے تھے، لہذا ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں
یا قرآن کریم کو سنیں تو انتہائی غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے، کمپیئر کرتے ہوئے سنیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کریم سے خاطر خواہ اصلاح ہو سکے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورۃ کریمہ کا آغاز فرمایا تو کہا الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ایسے حروف قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ اور بعد کی جو مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں اس میں ہم نے بتلایا ہے کہ اس طرح کی جو حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ان حروف کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم انسانوں کا گھڑا ہوا ہے، انسانوں نے بنایا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے، ان کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم اس طرح سے قرآن کریم پر انگلی اٹھانے والے ہو تو ان حروف کے معنی اور مفہوم کو بتلا دو، لیکن کوئی نہیں بتلا سکا ہے اور قیامت کی صبح تک نہیں بتلا پائے گا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا، ثم فصلت، اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن کریم، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ قرآن کریم کے آیات جو ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، یہ محکم ہے، بالکل مضبوط ہیں، لیکن اس کے معنی کے اندر تفصیل ہے، تبھی تو تفسیر کرتے ہیں، تفصیل ہے اس کے معنی کے اندر، یعنی سوری اور معنوی دونوں اعتبار سے یہ جو قرآن کریم ہے اور اس کی جو آیات ہیں بالکل مکمل ہے اور بالکل مضبوط ہیں۔ یہی معنی امام مجاہد اور امام قتادہ رحمہ اللہ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور مزید حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر ان الفاظ کی یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا من لدن حکیم خبیر، یہ جو قرآن کریم ہے جس کی آیات محکم بنائی گئی اور تفصیل سے بیان کی گئی، یہ قرآن کریم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اقوال اور احکام میں بالکل حکمت والا اور تمام امور کے انجام سے بالکل باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا اس لیے نازل کیا گیا کہ تم لوگ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کے دعوت کو عام کیا جائے۔ ابھی ایک مسلمان اگر مسلمان ہو اور پیر فقیر کی بھی اگر پوجا کرتا ہو، اس کی بھی حکموں پر چلتا ہو، شریعت کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے بھی بھاگتا ہو، وہ توحید پر چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر کے دنیا میں پیدا کیے ہوئے لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دے، وہ بھی توحید پر چلنے والا نہیں۔ توحید پر چلنے والا وہ ہے جو صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے صرف انہی چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے اور جس کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ قرآن کریم جو محکم اور مفصل نازل کی گئی ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 25 میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 25، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو، جتنے رسولوں کو اس روئے زمین پر ہم نے بھیجا، ان کو ہم نے یہی حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے پیچھے مت چلنا، علماء اور امام کے پیچھے مت چلنا، اپنے نفس کے پیچھے مت چلنا، مسلک کے پیچھے مت بھاگنا،
اس قرآن کریم کو اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور یہی ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ خوشخبری دینے والا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو، توحید کے راستے پر چلتے ہو، عقیدہ کو درست کر کے کتاب و سنت کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو، تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے نیکی کی، اچھائی کی، نعمتوں کی، اچھے انجام کی۔ اور اگر تم نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، خرافات کرتے ہو، تو تم لوگوں کو میں ڈرانے والا ہوں، برے انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کو کہیے کہ تم اپنے رب کی استغفار کرو، رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ ان استغفروا ربکم، کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اگر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اسی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے اور اس توبہ کے اوپر قائم رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقرر مدت تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے، متاعا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بہترین فائدہ دے گا۔ اور آگے مزید فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل سے نوازے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر ہم اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی اور پاکیزہ زندگی سے نوازے گا۔ یہی حکم دیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متاعا حسنا۔ متاعا حسنا کا مطلب یہ ہے کہ رزق بھی پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا، طیب ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، اور کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر دو باتیں ہیں، ایک متاع حسن ہے اور دوسرا متاع غرور بھی ہے۔ متاع حسن بھی ہے اور متاع غرور بھی ہے۔ متاع حسن کہتے ہیں پاکیزہ رزق کو، جس کے اندر برکت ہوتی ہے، جو دکھنے میں بہت زیادہ لگے نہ لگے، لیکن جس کو یہ رزق دیا جاتا ہے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن متاع غرور کہتے ہیں کہ ڈھیر سارا مال، ایسا مال کہ جس مال کے آنے کے بعد مزید ٹینشن بڑھ جائے۔ جا کر کے دیکھیے گھروں کے اندر، لوگوں کے اندر، سماج و معاشرے میں جن کو جتنا زیادہ مال ہے ان کو اتنی زیادہ بیماری ہے۔ گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی ہے، گولی کھانا پڑتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے، یہ متاع غرور ہے۔ متاع غرور وہ ہے کہ جو دکھنے میں تو زیادہ ہو لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کمایا گیا ہو، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہو، بس پیسہ کمانا۔ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، مرد ہو یا عورت جو اس روئے زمین پر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دے گا، ہم اس کو دنیا کی زندگی میں پاکیزہ زندگی دیں گے، پاکیزہ، جس میں کوئی ہڑکڑ نہیں، کوئی کھڑکھڑ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سکون کی زندگی۔ یہی چیز چاہیے ایک انسان کو، اس کے علاوہ انسان کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دولت جو لوگ کرتے ہیں وہ دولت کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن ان کی خواہش کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر ہم تمہارے بارے میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری تو آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بڑے عذاب سے گرفتار فرما دے گا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم، دنیا میں زندگی گزار لو، چند لمحے کی زندگی ہو، چند گھنٹوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہو، چند مہینوں کی زندگی ہو، یا چند سالوں کی زندگی ہو، یا 40 سالوں کی زندگی ہو، یا 60 سالوں کی زندگی ہو، یا کتنی ہی لمبی زندگی ہو، زندگی کے بعد لوٹ کر کے کہاں جانا ہے؟ الی اللہ مرجعکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔
لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. الاللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا. اپنے دوستوں کو اللہ چاہے گا جس طرح سے نوازے گا. کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ اس کو جس طرح سے چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پورے کائنات کو، پورے مخلوق کو، پورے انسان کو، جنات کو موت دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے. اس لیے اللہ نے کہا الی اللہ مرجعکم، تم تمام کا لوٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.